یہ آپ کے اساتذہ کی فہرست ہے. آپ کے تلامذہ کی اگر فہرست دیکھیں، ظاہر بات ہے میں استیاب تو نہیں کر پاؤں گا، میں یہاں تک مجھے مقصود ہی نہیں ہے. آپ کے تلامذہ میں سے آپ دیکھو کہ شیخین آپ کے تلامذہ میں سے امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی اور امام نسائی رحمہ اللہ ایک واسطے سے، اور وہ واسطہ کون ہے؟ امام حافظ بن حجر رحمہ اللہ نے تہذیب و تہذیب میں ذکر کیا ہے. تو یہ سب آپ کے تلامذہ میں سے ہیں. رازیان آپ کے تلامذہ میں سے ہیں، ابو زرع الرازی، ابو حاتم الرازی رحمہم اللہ اجمعین، عثمان ابن سعید، ابو سعید الدارمی رحمہ اللہ، جو بشر المریسی پر جو ہے مطلب کرارہ جو رد کرتے ہیں، اور واقعتاً جو ہے مطلب ایک صفات باری تعالیٰ سے متعلق جو غیرت ہونی چاہیے اور اس طرح کے لوگوں کو جو گرفت میں لانی چاہیے، وہ آپ امام عثمان بن سعید الدارمی رحمہ اللہ کی کتاب سے آپ معلوم کر سکتے ہیں. تو یہ سب آپ کے تلامذہ ہیں، اور آپ کے تلامذہ کی جیسے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ اچھی خاصی لمبی طویل فہرست ہے، وہ مجھے مقصود نہیں ہے. یہاں تک بات واضح ہوگی آپ کو؟ جی. البتہ آپ دیکھو کہ حافظ بن حجر رحمہ اللہ کی تہذیب و تہذیب ہے شیخ ادھر؟ تہذیب و تہذیب ہے؟ نہیں پہلے تھی نا تہذیب و تہذیب غالباً ادھر. بہرحال دیکھیے ذرا یہ سب کتابیں کو ذرا اول دیجیے، میرے پاس ہے الحمدللہ. تہذیب و تہذیب میں حافظ بن حجر رحمہ اللہ کا ایک خاص معاملہ رہتا ہے، جو یعنی آپ دیکھیں گے کہ جو ہے ابھی جن کا میں نے نام لیا تھا علاء الدین مغلطائی رحمہ اللہ، وہ بھی اس کا اہتمام کرتے ہیں. وہ یہی کہ ایک کتاب ہے جو غالباً کسی مغربی عالم دین کا ہے. میں نے جب حافظ ابو بکر بن شیبہ رحمہ اللہ کی جو روایات ہوتے ہیں اس کو کس طرح سے امام بخاری آپ کا نام ذکر کرتے ہیں، امام مسلم کس طرح سے ذکر کرتے ہیں، تو اس پر جو ہماری تحریر ہے اس میں نے قدر تفصیلی گفتگو کی ہے اس کتاب سے متعلق. وہ ہے زہرۃ المتعلمین. زہرۃ المتعلمین کسی مغربی عالم دین کا ہے. تعجیل المنفعہ میں حافظ بن حجر رحمہ اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے. تو اس کتاب میں کی خصوصیت یہ ہے کہ یعنی امام بخاری رحمہ اللہ کے جو مشائخ جو اساتذہ ہیں شیخین کی، امام بخاری امام مسلم کی اگر بات کرتے ہیں، امام بخاری رحمہ اللہ مان لیجیے کہ جیسے مثال کے طور پر امام علی بن المدینی ہیں، تو صحیح بخاری میں ان کی کتنی روایت ہوتی ہیں. عبداللہ بن محمد الجعفی ان کی کتنی روایت صحیح بخاری میں ہوتی ہیں، وغیرہ وغیرہ. عبداللہ بن یوسف التنیسی سے ان کی کتنی روایت ہوتی ہیں، وغیرہ وغیرہ. صحیح مسلم سے متعلق بھی. تو حافظ بن حجر رحمہ اللہ اس کا بہت اہتمام کرتے ہیں. تو جہاں تک عبداللہ بن مسلمہ القعنبی رحمہ اللہ کی اگر بات کریں تو کہا کہ 123 روایات امام بخاری رحمہ اللہ اپنے صحیح میں عبداللہ بن مسلمہ القعنبی رحمہ اللہ سے لے کر کے آئے ہیں، لیکن متنبہ رہے یہ اصول سے متعلق ہے. اگر مطابعات کو اگر ذکر کر لیں، اس کو بھی اگر شمار کر لیتے ہیں تو کم و بیش 140 تک روایت چلی جاتی ہیں. اور بات چونکہ یعنی ایک خصوصی طور پر عبداللہ بن مسلمہ کی جب بات آتی ہے تو معطا سے جڑ کر ہی آتی ہے، سمجھ رہے ہیں، اغلب. تو آپ دیکھو کہ عبداللہ بن مسلمہ القعنبی رحمہ اللہ کی جو روایات صحیح بخاری کی اگر ہم بات کریں، صحیح بخاری میں جو روایات ہیں ان میں ابھی میں جو میں نے کہا نا 123 کی بھی اگر بات کر لیتے ہیں تو تقریباً 11 اساتذہ سے امام بخاری رحمہ اللہ عبداللہ بن مسلمہ کی روایت لے کر کے آئے ہیں. کیا مطلب؟ یعنی عبداللہ بن مسلمہ رحمہ اللہ کے جو مشائخ ہیں وہ ایسے 11 مشائخ ہیں جن سے عبداللہ بن مسلمہ رحمہ اللہ کی روایت ہمیں صحیح بخاری میں ملتی ہے. کتنی؟ 11. سمجھ رہے ہیں؟ اس میں 11 اور کل روایت کتنی ہیں؟ 123 سمجھ رہے ہیں؟ اور مشائخ کتنے ہیں؟ 11. ان میں سے کم و بیش 110 کے قریب روایت صرف امام مالک سے لے کر کے آئے ہیں. اس سے اندازہ لگا لیجیے. بقیہ 15 کچھ روایت دیگر جو ہے مطلب کسی سے 2، کسی سے 1، کسی سے 3 اس طرح کی روایت لے کر کے آئے. بقیہ عبداللہ بن مسلمہ القعنبی رحمہ اللہ کی کل روایت امام مالک رحمہ اللہ سے جڑی ہوئی صحیح بخاری کی اگر بات کرتے ہیں. بات واضح ہو گیا آپ کو؟ جی. اب اچھا صحیح مسلم کی اگر بات کریں تو امام مسلم رحمہ اللہ کا جو میں واللہ کہہ رہا ہوں کہ یہ واقعتاً اللہ رب العالمین جب کسی کی زندگی میں برکت دیتے تھے تو کس طرح سے برکتوں سے نوازتے ہیں. دیکھو آپ، امام عبداللہ بن مسلمہ القعنبی رحمہ اللہ کا انتقال کب ہوا؟ 220 ہجری کو. کب ہوا؟ 220 ہجری کو. یعنی 220 ہجری سے مراد 221 ہجری کو انتقال ہوا، 221 ہجری کے محرم کے مہینے میں، بالکل آغاز میں. محرم کی کس تاریخ کو مجھے اس کا علم نہیں ہو پایا. میں یہ بات کیوں بتا رہا ہوں اتنی تاکید کے ساتھ، اتنی دقت کے ساتھ؟ امام بخاری رحمہ اللہ نے تاریخ الکبیر میں عبداللہ بن مسلمہ رحمہ اللہ کا جو سن وفات بتایا ہے وہ محرم سے متعلق بتایا ہے. ایک محرم میں انتقال ہوا آپ کا 221 ہجری کو. ذرا متنبر ہے جس بات کی طرف میں اشارہ کرنے جا رہا ہوں. امام ابو عبداللہ الذہبی رحمہ اللہ نے سیر اعلام النبلاء میں عبداللہ بن مسلمہ القعنبی رحمہ اللہ کے ترجمہ حیات میں اس بات کو ذکر کیا ہے کہ امام مسلم رحمہ اللہ کے مشائخ میں آپ کا جو شمار ہے جو کبار مشائخ میں شمار ہوتا ہے. کہا کہ یعنی وہ من اکبر شیخ لمسلم، امام مسلم رحمہ اللہ کے کبار مشائخ میں سے ہیں. کون؟ عبداللہ بن مسلمہ القعنبی رحمہ اللہ. ہوتا ہے نہیں کبار مشائخ سے مراد یعنی میں آپ کو عمر سے متعلق بات کر رہا ہوں، صرف علم و فضل کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں آپ کو یعنی عمر سے متعلق بات کر رہا ہوں، زمانی اعتبار سے بات کر رہا ہوں. بات واضح ہو گیا آپ کو؟ یعنی ہو سکتا ہے کوئی استاذ ہوتے ہیں، جوان ہوتے ہیں، لیکن کسی بزرگ عالم دین سے علم کے اعتبار سے یعنی آگے ہو سکتے ہیں.
تو یہاں اس کی بات نہیں چل رہی ہے، علم و فضل کے اعتبار سے بھی اغلب رہتا ہے معاملہ، میں بات کر رہا ہوں عمر سے متعلق. تو عمر سے متعلق آپ بڑے علماء میں سے دھیان دیجیے، امام ذاہبی رحمہ اللہ نے کتنی بڑی بات کہی. امام ذاہبی رحمہ اللہ کہتے ہیں، کہا کہ وقد سمع منہ فی ایام الموسم، وقد سمع منہ فی ایام الموسم فی ذی الحجہ سنۃ 20. دھیان دیجیے، کہا کہ 20 ہجری کو، یعنی 220 ہجری بعد المیاتین، 220 ہجری حج کے موسم میں ذی الحجہ میں آپ نے سماع کیا ہے امام عبداللہ بن مسلم القانبی رحمہ اللہ سے، کیونکہ 21 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا، وہ بھی محرم کے مہینے میں، 21 ہجری کے محرم کے مہینے میں انتقال ہوا، بالکل آغاز میں. اس کا مطلب یہ کہ حج کا جو موسم ہے، کہا کہ سمع منہ فی ایام الموسم فی ذی الحجہ، کتنی تاکید، اور کہا کہ سنۃ 20، 20 ہجری میں آپ نے سنا، حج کے موسم میں آپ نے سنا، اور 21 ہجری میں آپ کا محرم کے مہینے میں آپ کا انتقال ہو گیا. اسی لیے کہا کہ ولم یکثر عنہ، زیادہ روایت آپ سے نہیں لا پائے. لیکن آپ دیکھو، ایک حافظ بن حجر رحمہ اللہ نے تہذیب و تہذیب میں لکھا ہے کہ 70 روایات جو ہے لے کر کے آئے ہیں صحیح مسلم میں، 70 روایات، یعنی کتنے کم مدت میں آپ اندازہ لگائیے. میں نے صحیح مسلم میں ان کی ساری روایت میں نے پڑھی ہے عبداللہ بن مسلم القانبی رحمہ اللہ کی. دلچسپ بات یہ ہے کہ اغلب یہ ہو سکتا ہے نا کہ حج کا موسم ہے، حج سے متعلق کچھ روایت آپ نے سن لی ہو. آپ دیکھو کہ سبھی یعنی جتنے بھی مطلب آپ تب بھی بات لے لیجیے، کتنے بھی جو بھی کتابیں ہو سکتی ہیں، جتنے بھی موضوعات ہو سکتی ہیں دین کے سبھی شعبہ میں، سبھی شعبہ جات میں، یعنی آپ کتاب الایمان میں لے لیجیے، آپ جو ہے کتاب التفسیر میں لے لیجیے، آپ جو ہے کتاب الطہارہ میں لے لیجیے، کتاب الصلاۃ میں لے لیجیے، کتاب الزکوٰۃ میں لے لیجیے، کتاب الحج میں لے لیجیے، آگے ادھر آپ دیگر سب کتاب فضائل الصحابہ میں لے لیجیے. یعنی گویا کہ سبحان اللہ، کیا اللہ نے برکت عطا فرمائی ہے. اور امام مسلم رحمہ اللہ کا سن ولادت کیا ہے؟ 204 ہجری، اور 220 ہجری میں آپ نے سنا ہے 17 سال کے نوجوان لڑکے، سبحان اللہ، 17 سال کی نوجوان میں کتنی سنجیدگی ہے. دیکھو یہ جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کسی کو دیکھتے ہیں کہ جو ہے 40 سال کی عمر میں، 50 سال کی عمر میں شرعی علم کے لیے کوئی بہت سنجیدہ ہے، 50 سال کی عمر میں، 60 سال کی عمر میں، آپ ذرا پیچھے جا کر کے دیکھیں گے تو 20 سال کی عمر میں بھی آپ ان کے اندر وہی سنجیدگی دیکھیں گے. آپ سمجھ رہے ہیں آپ اس بات کو؟ یہ کہہ کر کہ مت آگے نکل جائے کہ ابھی ہم لوگ 15 سال کے ہیں، 16 سال کے ہیں، 18 سال کے، 20 سال کے، 22 سال کے ہیں، ابھی ہمارا بچپنا ہے. یہ بہت سوء فہم ہے، اور یہ مہنگی پڑے گی یہ چیز. ایسا آدمی دھیرے دھیرے ایک دن نکلے گا، 30 سال میں بھی وہ ایسا ہی رہے گا، بلید قسم کا آدمی رہے گا. وہ دینی نقطۂ نظر سے، شرعی علم سے متعلق غیر سنجیدہ ہی رہے گا. وہ داڑھی بڑی رہے گی، جبہ پیجامہ رہے گا، لیکن شرعی علم سے مطلب موٹا دماغ رہے گا اس کا، نسأل اللہ السلامہ. وہ بڑا ہے بھائی، 40 سال کی عمر میں ایسا ہی رہے گا. وہ سب نشیط انسان رہے گا. وہ کتاب دو تو نیند آ جائے گی اس کو، اس لیے کہ وہ 20 سال کی عمر میں ایسا ہی تھا. وہ بات ایسے نہیں کہ 40 سال کی عمر میں ایسا ہے. تو اس لیے متنبر ہے امام مسلم رحمہ اللہ تقریباً 16 سال کی عمر کے ہیں. اور آپ جو ہے مطلب اس موقع پر آپ نے عبداللہ بن مسلم رحمہ اللہ سے اتنا پڑھا آپ نے. اور حافظ ذاہبی رحمہ اللہ نے یہ بھی بات کہی ہے کہ صحیح مسلم کی یا حوالے میں سے ہے، یعنی سند حالی اگر ہم کہتے ہیں کہ رباعیات میں سے ہیں. صحیح مسلم میں ثلاثیات نہیں ہے نا، فرق کیجیے. امام مسلم رحمہ اللہ کی روایات میں ثلاثیات ہیں. جیسے کہ مولا علی قاری رحمہ اللہ نے مرقات المفاتیح میں لکھا کہ آغاز میں لکھا ہے کہ امام مسلم رحمہ اللہ کی روایات میں ہیں ثلاثیات، صحیح مسلم میں ثلاثیات نہیں ہیں. صحیح مسلم میں جو مطلب سب سے اعلی سند جو اگر کوئی ہے تو وہ رباعیات والی بات ہے. یعنی شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے ایک تلمیذ حافظ امین الدین ابن الوانی رحمہ اللہ، جو علمی دنیا میں علامہ ابن الوانی سے جانے جاتے ہیں، ان کا چھوٹا سا رسالہ ہے میرے پاس موجود ہے، جز فی رباعیات فی صحیح مسلم، میرے پاس موجود ہے الحمدللہ. اس میں حالانکہ یعنی حافظ سخاوی نے بھی اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے، جو ختم صحیح مسلم سے متعلق آپ کا جو رسالہ ہے، اور مولا علی قاری نے بھی اس بات کو ذکر کیا ہے کہ تقریباً 80 سے زیادہ 85 کے قریب جو ہے مطلب رباعیات ہیں صحیح مسلم میں. لیکن اکثر محدثین کو میں نے دیکھا کہ جو ہے یعنی جنہوں نے بھی رباعیات کو جو صحیح مسلم سے اخذ کیا ہے، انہوں نے وہ جو 40 والی جو ایک اہل علم کی جو سنت ہے نا، قطع نظر اس کی کہ اس کی جو اصل ہے وہ روایت جو ہے مطلب موضوع ہے، لیکن بہرحال اہل علم مابین ایک سنت ہے یہ 40 کا جو معاملہ ہے، 40یات کی اگر ہم بات دیکھتے ہیں تو اس نقطۂ نظر سے ہی وہ رباعیات کو جو اخذ کیا ہے. تو اس کتاب میں بھی میں نے دیکھا کہ جو ہے یعنی ایک تو 25 ہی روایت ہیں، رسالہ میرے پاس موجود ہے، بعد میں دیکھ لیجیے آپ لوگ. ایک تو 25 ہی رباعیات ذکر کی ہیں صحیح مسلم سے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس میں سے عبداللہ بن مسلم القانبی رحمہ اللہ سے متعلق ایک بھی روایت ذکر نہیں کی، جبکہ 70 روایت صحیح مسلم میں موجود ہیں، اور سب کے سب رباعیات سے تعلق رکھتے ہیں، اغلب رباعیات سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن اس میں سے جو ہے ایک بھی روایت انہوں نے ذکر نہیں کی. ممکن ہو کہ جو استیعاب مقصود نہ ہو، یا ممکن ہو کہ جو ہے مطلب یعنی کتاب کی تالیف جو ہے مطلب مکمل نہ ہو پائی ہو، یا کتاب کا حصہ ہم تک نہ مل پایا ہو. کوئی بھی ایک عذر ہم اپنے بزرگوں کے لیے تلاش کر سکتے ہیں. تو کہنے کا مقصود یہ ہے کہ یہ امام مسلم رحمہ اللہ کے بڑے تلامذہ میں سے ہیں.
بڑے اساتذہ میں سے ہیں عبداللہ بن مسلم القانبی رحمہ اللہ. دیکھو کم مدت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا شرف عطا فرمایا ہے. تو ہمارے معاشرے میں خاص کر جو علم و فضل کے اعتبار سے اور عمر کے اعتبار سے جو بزرگ اور بڑے جو علماء ہوتے ہیں، سفر کر کے ان کے پاس جائیں، ان سے پاس بیٹھیں، ان کو علی الاقل میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ان کو دیکھیں، ان کی زندگی کو دیکھیں، اوپر سے لے کر نیچے تک، ان کی لباس کو، ان کی گفتگو کے انداز کو، ان کے وغیرہ وغیرہ، پھر ان سے علم بھی لیں وغیرہ. جو ان سے صحبت مل سکتی میسر ہو سکتی وہ ہونی چاہیے، اس کا اہتمام ہونا چاہیے. پھر مواقع نہیں ملتے ہیں. تو یہ آپ کی ایک راویہ حدیث سے متعلق میں نے کچھ گفتگو کی.